بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرا معزز محترم اور مکرم بھائیو، دوست اور بزرگوں، جنات جو ہمیں خبریں بتاتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے؟ اب جنات کون سے؟ بعض جنات وہ ہیں جو نیک لوگ اور صالحین سے باتیں کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی میں باتیں نہیں کر رہا۔ بعض جنات وہ ہیں جو عاملین پکڑتے ہیں قبرستانوں سے، وہ جنات، اور بعض جنات وہ ہیں جو انسان کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں، خواتین کے اندر، مردوں کے اندر، بچوں میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر ان کو گائے بگائے آتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ جنات جو ہمیں خبریں بتاتے، بڑی بوڑھیاں پھر بیٹھ جاتی ہیں، مرد حضرات بیٹھ جاتے ہیں، بتا تو صحیح فلاں کی شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، فلاں کا فلاں کے ساتھ رشتہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، فلاں گھر میں جو یہ نانی ہے یہ کیا چاہ رہی ہے، یہ جھگڑا کر رہی ہے یا ہمارے ساتھ اس کی صلح ہے۔ تو ایسے آ کے ان کی خبریں سنتے ہیں، خبریں ان سے سنتے ہیں، پوچھتے ہیں تو آئے وہ جو بتاتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایسے جنات 100% جھوٹ بولتے ہیں۔ عاملین والے جنات بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور جو کسی مرد، کسی بچے، کسی عورت پر چڑھ جاتے ہیں جنات، وہ بھی اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ اکثر کیا، 100% جھوٹ ہوتے ہیں۔ میرا جو تجربہ ہے ذاتی طور پر، یہ جھوٹے ہی ہوتے ہیں۔ ایک واقعہ آپ کو جلدی بتا دوں۔ ایک اللہ کے بندے نے مجھے فون کیا کہ حافظ صاحب ایک مسئلہ ہے، میری اہلیہ کو یہ تکلیفیں ہیں، اور اس پر یہ جادو یا جنات یا وغیرہ وغیرہ مسائل ہیں۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں ایک عورت ہے، اس کے پاس جن حاضر ہوتا ہے، ہم نے اس کو منگوایا، جن حاضر ہوا، اس سے ہم نے پوچھا کہ بتاؤ اس کو کیا کیا تکلیفیں ہیں، اس نے سب تکلیفیں بتائی، کس نے تکلیفیں دی ہیں ان کے نام بھی بتائیں۔ تو پھر ہم نے کہا بھائی علاج کس سے کروائیں؟ تو انہوں نے آپ کا نام لیا ہے کہ حافظ صاحب سے علاج کروائیں۔ تو اس لیے آپ کو فون کیے کہ مہربانی فرمائیں ہمارا مسئلہ حل فرمائیں، ہماری خاتون بڑی بیمار ہے۔ میں نے کہا کہ آپ اس جن کے چکر میں کیوں آئے ہیں؟ وہ سچ بول رہا ہے، آپ اس پر اعتماد کیوں کر رہے ہیں؟ اور ہم نے تو ساری زندگی اس کے پیچھے چلیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، یہ جنات جھوٹ بولتے ہیں، غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ آپ خواہ میں ساری زندگی اپنی ان کے پیچھے خراب نہ کریں۔ پھر میں نے ان کو واقعہ بتایا، سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس کی تعمیر کرنا شروع کی تو پہلے اپنے ایک کمرہ بنوایا شیشے کا۔ اس کمرے کے اندر سلیمان علیہ السلام لکڑی کے سہارے کھڑے رہے یا بیٹھے رہے، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنی آنکھیں کھول کر اور جنوں کو ڈیوٹی لگا دی کہ آپ بیت المقدس کی تعمیر کریں۔ جن جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے تھے، تو وہ مزدوری میں لگے ہوئے تھے۔ اتفاقاً سیدنا سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، اور پھر وہ وہیں پر جیسے تھے ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور اسی عصا مبارک، لکڑی مبارک سے جیسے ٹیک لگا کر کھڑے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے، تو ویسے ہی موجود تھے، اور ان کو 1 سال تک گزر گیا۔ اور جنات جو تھے وہ مزدوری میں لگے ہوئے تھے، تعمیرات کر رہے تھے، بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، اور ان کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی روح قبض ہو گئی، ہم بھاگ جائیں، کام نہ کریں۔ جب سال کے بعد دیمک نے، ہماری سندھی میں بولتے ہیں اڈوہی نے، دیمک نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے عصا مبارک کو، لکڑی مبارک کو کھایا، پھر وہ لکڑی کمزور ہوئی ہے، پھر وہ ٹوٹی ہے، تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک نیچے زمین پر آ کر گرا۔ پھر جنوں کو معلوم ہوا کہ ہم سال بھر تک محنت مزدوری کرتے رہے، سلیمان علیہ السلام تو انتقال فرما گئے تھے، رحلت فرما گئے تھے۔ تو جنوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہوا، ان کے سامنے ایک اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے، اللہ کا مقدس پیغمبر کھڑا ہوا ہے، اور وہ حیات ہے یا اس دنیا سے رحلت فرما گیا ہے، ان کو یہی پتہ نہیں چلتا۔ تو وہ 10 سال پرانی باتیں، 20 سال پرانی باتیں یا مستقبل کی باتیں وہ آپ کو کیسے بتا سکتے ہیں؟ کہ لوگ پھر ان جنوں سے پوچھتے ہیں کہ بتا تو صحیح، اس عامل کے پاس چلتے ہیں، اس کے پاس 4 جن ہیں، اس کے پاس 6 جن ہیں، اس عورت کے پاس چلتے ہیں، اس کے پاس 10 جن ہیں۔ پھر وہ جن بتائیں گے بھائی 20 سال آپ کے ساتھ پہلے یہ ہوا تھا، 30 سال پہلے یہ ہوا تھا، یا مستقبل میں یہ ہوگا، 10 سال بعد یہ ہوگا، یوں نہ کرنا، یہ سفر نہ کرنا، یہ شادی نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ، ساری بکواسات ہیں، سب جھوٹ ہے۔ ان باتوں پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، جنات جھوٹ بولتے ہیں۔ بس امت جو ہے نا، ان کو خرافات میں تو مزہ آتا ہے، سنت میں پتہ نہیں کیوں مزہ نہیں آتا۔
ایسے معاملات ہو جائیں جن کی آپ کو جنات کی طرف ضرورت پڑتی ہے، تو ان معاملات میں آپ علماء سے مشورہ کریں، علماء جو آپ کی رہنمائی فرمائیں اس پر عمل کریں، اسی میں خیر ہوگی، بجائے اس کے کہ آپ وہ جنات کے چکر میں ہیں، جنات آپ کو گمراہی کریں گے، کبھی بھی آپ کو راہ راست پر نہیں لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائے اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔